أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن. از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث العظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. بگردان بے بلا افتاد کشتی المدد کن یا معین الدین چشتی. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشقالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة
والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ رخ پہ رحمت کا جو مر سجائے رخ پہ رحمت کا جو مر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رخ پہ رحمت کا جو مر سجائے رخ پہ رحمت کا جو مر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے اور واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ کی رضا کا واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ کی رضا کا ہماری جولی بھی سرکار بھر دو ہماری جولی بھی سرکار بھر دو آپ نے سب کی جولی بھری ہے ہماری جولی بھی سرکار بھر دو آپ نے سب کی جولی بھری ہے رخ پہ رحمت کا جو عمر سجائے کملی والے کے محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے اور وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ
سے کہے گا وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے اب تو سجدے سے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے حضرات بے شمار لامحدود حمدہ اور تعریفاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے واسطے بے شمار لامحدود درود و سلام حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب رب کردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دربار گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد جس طرح کہ اس تو پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر بھی ذکر حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی العراقی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر ہوئے ہے اور جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر جتوں گفتگو چھڑی سی میں اتھو ہی لے کے چلوں گا ابتدا دی اندر یہ بات عرض کرنا چاہنا قرآن پاک دی میں آیہ کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین قرآن دی آیت پاک ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بروز معاشر بعض دے دشمن ہو جان گے اس دن یوم قیامت والے دن بڑے بڑے رشتے بڑیاں بڑیاں دوستیاں دشمنیاں چ تبدیل ہو جانیاں نے ایک دوجے نو کوئی نہیں سیانے گا لیکن فرمایا الا المتقین جڑے تقوی والے نے اوتھے بھی دوستی رہن گے جڑے پرہیزگار نے اوتھے بھی دوست ہی رہن گے حضرات تو بہت بڑی قابل غور مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے سنو فرمان مصطفیٰ حضور فرمایا کہ معاشر دا دن ہوئے گا نا معاشر دا دیہڑا ہوئے گا
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان عالی شان، حضور فرمایا کہ اللہ دا ایک بندہ، اللہ دا ایک ولی، اللہ دا ایک نیک بندہ، اللہ دا دوست گزر رہا ہوئے گا، ایک گناہگار بندہ بھی اتھے کھڑا ہوئے گا۔ ہن جڑا اللہ دا ولی ہے وہ جنت دی طرف جا رہا ہے، جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے وہ جنت وال جا رہا ہے، جڑا اللہ دا ولی ہے وہ جنت وچ جا رہا ہے، تے جڑا گناہگار بندہ راہ ملے گا نا وہ کھڑا ہو جائے گا اتھے، آکھے گا حضور جانا لیو بزرگو مینوں نہیں پہچانیا۔ وہ فرمان گے نہیں دس کون ہے تو نہیں پہچانیا؟ اچھا حضور میں وہ بندہ جن نے دنیا دے وچ تھانوں وضو کروایا سی، اللہ غنی، میں وہ بندہ وہاں جن نے دنیا دے وچ تھانوں وضو کروایا سی، حضور میں نو پہچانو۔ وہ اللہ دے ولی ہاتھ چک لین گے اللہ دے دربار چ، یا اللہ انہیں دنیا چ میرے نال پیار کیتا ہے، میں دی شفاعت کرنا پیا، اللہ قبول فرما لے۔ رب اس ولی دی شفاعت اس گناہگار دے حق دے اندر قبول فرما لے گا، اور بندہ اللہ دا بندہ یہ عرض کرے گا مولا میں ادو تک جنت نہیں جانا جدو تک میں انہوں جنت وچ لے کے نہ چلا جاواں۔ اور اس اللہ دے بندے دی شفاعت اس گناہگار دے حق دے اندر قبول ہوگی۔ حضرات غور کرو، غور کرو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر تولو تے پھر بولو۔ نبی پاک دا ایک غلام، حضور دا ایک امتی اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک لے، شفاعت کرے ایک گناہگار دی، آنکھیں میں اڈو تک جنت سے نہیں جانا، مالکہ جدو تک تم انہوں جنت نہ عطا فرما دیں، اللہ انہوں جنت عطا کر دے تھی، او دی شفاعت نال ولی دی اللہ دی شفاعت نال اللہ دا نیک بندہ شفاعت کرے تھی، اللہ دی شفاعت قبول فرما لے، گناہگار نو جنت عطا فرما دے۔ جدی شفاعت داتا علی حجبیری کرنگے۔ اسی مسجد بیٹھے ہو، ملک دے حالات خراب نے، ہاں دعا کرو اللہ ساڑھے ملک دے ہوتے اپنا فضل فرمائے۔ کچھ قانونی حاکم دینے جڑا حق ہوندا ہے جدا بھی ہوئے انہوں دینا تے چاہیے ہے۔ اے ساڑھے ایک عام مثال ہے نا، کہتے نے سیدھا سادہ بندہ بھی ہوئے تو وہ کہتے نے یارو کیوں نہیں دیتا وہ دا حق ہے، یہ ساڑھی بولی ہے بھئی وہ دا حق ہے انہوں دینا چاہیے ہے۔ ملک پاکستان دے اندر رہن والے انہوں بھی حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان پر آمادے نال ہمدردی کرنا تھی، اگر کوئی کرے تے انہوں دا حق ہے دینا چاہیے۔ ہاں یہ جڑا کرسی دا اولارا ہوندہ ہے نا جی، یہ آندہ جاندہ رہندہ ہے۔ تو اسی دیکھو میں زیادہ طویل گال نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل جڑی حق دی گالے ہو کرنا چاہنا کہ تاریخ اس گال دے ہوتے گواہ ہے کہ ایک کرسی دے ہوتے فرعون بھی بیٹھا رہا ہے، ہمیشہ نمرود ورگے آئے جنہ ہزاراں لوگ قتل کروائے، آخر نہیں رہے۔ پھر تاریخ چے بات گواہی یزید آیا، کرسی دی خاطر انہیں آل نبی اولاد علی ذبح کر دیتے میدان کربلا دے اندر، لیکن کرسی ہمیشہ نہیں رہی،
اور بات یہ عرض کرنا چاہنا نبی دے غلاموں ہمیشہ رہنا ہے تے رسول اللہ دا دین رہنا ہے. حق ہمیشہ رہے گا اور حق غالب رہے گا. اس واسطے دعا کرو اللہ ملک دے حالات بہتر فرمائے. اور ملکی طور دے ہوتے ملکی لیول دے ہوتے پاکستان دے حکمرانہ نو بڑا سوچ سمجھ کے قدم پٹنا چاہیے کہ جنہیں لوگ اسی رہن والے ہیں سارے پاکستانی ہیں. اسی ملک دے ملک ساڈا ہے جو ہے نا جی. اس واسطے کہ یار تاریخی طور دے ہوتے یہ بنیاداں جدے دیکھو نا اس ملک پاکستان دی بنیاداں دے اندر نبی دے غلاماں دا خون ہے. انہوں حاصل کرنا لیا چھ پیر جماعت علی شاہ صاحب ورگے جنے نے جی. اس واسطے یہ تھے ہمیشہ نعرہ بجدا ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. تو بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھئی ولی شفاعت کرے. روایت بیان کر رہے ہیں کہ ولی شفاعت کرے اللہ دی بارگاہ ہاتھ چک لے اللہ اس گناہگار بندے نو جنت دے. مشکات حدیث پیش کی تھی یا اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما یا اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما. اللہ اپنے محبوب دے غلام دی شفاعت دے حق دے اندر قبول فرما کے انہوں جنت عطا کر دے. جدی شفاعت اے سنیا جے اے نبی دے عام غلام دی شان ہے. جدے واسطے دعا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کرے. بجو ہے جی. اچھا پھر اگے گل سنو ذرا بھئی جدی شفاعت اور جدی بخشش دی دعا خواجہ ویسے کرنی کرنا. اللہ غنی غور کرو ذرا وہ ویسے کرنی جنہ دے متعلق حضور خود فرمان کہ عمر و علی اے جبہ میرے ویس نو دینا تے جا کے ویسے کرنی نو میرے لوگ کہنا کہ ویس حضور فرمان دے سن میری امت دی بخشش دی دعا چا کر. معلوم ہندہ ہے کہ کدی کدی جدی فضیلت کاٹو بے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود جا کہہ رہے ہیں حضرت عمر پاک دا کنا شان ہے صحابی نے ویسے کرنی تابی نے. کدی کدی جدی فضیلت ہو رہی ہوئے نا او دی بھی دعا اللہ قبول فرما لے دے بیڑا پار ہو جاندہ ہے. جدی فضیلت بہت ہی ہوئے تھوڑی فضیلت آلے کلوں بھی دعا کروا سکتا ہے. دعا کرو. ہن توجہ رکھنا حدیث دی اگلی حدیث پاک دی اگلی گل بھی سنو ذرا پھر حدیث. اچھا اگے میں گل کرن لگا جس طرح کہ میں نعت دے اندر شعر بھی پڑھے ہے جدی شفاعت حسن و حسین کرنا جدے واسطے دعا امام حسن کر دین حسین کر دین. طویل فرست اور لسٹ میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں کہنا جدی بخشش دی دعا مولا کائنات مولا علی فرما دین. اللہ غنی پہ جدی شفاعت جناب عثمان غنی فرمان جدی شفاعت جناب فاروق اعظم فرمان جدے واسطے دعا جناب صدیق اکبر کر دیں. ان غور کرنا ذرا وہ کیسا منظر ہوئے گا رکھ دیں گے. بولو امت لئی میرے مصطفیٰ سر سجدے چ رکھ لین گے تے عرض کرن گے مالکا میں انو تک سر نہیں چکنا جنو تک امت دا بیڑا پار نہ ہو گیا. وہ زمان کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا
اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ حضرات بات عرض کر رہے ہیں، حدیث پاک دے اندر آندا ہے پھر ایک اللہ دا بندہ گزر رہا ہوئے گا، حضور فرمایا اللہ دا بندہ گزر رہا ہوئے گا اور ایک گناہگار بندہ، حضور دا امتی گناہگار بندہ عرض کرے گا جناب پہچانے ہیں سیانے ہیں حضور؟ وہ اللہ دا کامل بندہ فرمائے گا نہیں میں نہیں پہچانے، دس تو کون ہے؟ بندہ کو عرض کرے گا حضور میں وہ بندہ جن نے دنیا میں تانوں پانی پلایا سی۔ کتنی بڑی نیکی ہے، پانی پلانا بھی نیکی ہے۔ یہ بکری گل ہے، وہ ایک دفعہ کئی مرتبہ میرا برخوردار ہے کہ پانی لے آندا ہے، تو حافظ صاحب بھی ساڈے پتراں ورگا پانی لے آیا، تو ایک بندہ آکھے تہاڈا بڑا سٹیٹس ہے، تسی نہ اٹھے کرو۔ دس جدوں عقلوں فکروں بندہ فارغ ہوئے نا، ہاں میں تھے علم دی دولت ہوئے تے گلاں نے نا، ایسی منن گل آ گئی حدیث پڑھن تو پہلے، یہ عقل ہوئے تے عقل ادوں ہوندی ہے جدوں پاکاں دا ادب ہوئے، جدوں صحابہ نو بکھنا ہے، جدوں اللہ والے نو پونکنا ہے، تے پھر ماتھ دے ماری جانی ہے نا، پھر اتھے عقل تے نہیں نہ آ سکتی، اتھے دنائی نہیں آ سکتی۔ میں روایت اسوائی کے مورکہ وچ ایک روایت پیش کرن لگا، حضور تشریف فرما سن، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، صدیق اکبر دیگر صحابہ حضور دے چفیرے بیٹھے سن، غور کرنا ذرا، حضور دے نال نال بیٹھے سن، کملی والے آقا بھی جلوہ گر سن، تشریف فرما سن، غور کری میرے لفظان ذرا، مولا علی آ گئے، ایتھے سبحان اللہ آکھنا چاہیے دا سی، مولا علی آ گئے، مولا علی تشریف لے آئے، ان سرکار ویکھ رہے سن بھی میرے علی نی جگہ کون دیندا ہے؟ علی آ گئے، حضور ویکھ رہے سن کہ میرے علی نو جگہ کون دیندا ہے؟ صحابہ بھی تشریف فرما سن، بیٹھے ہوئے سن، جنہ جنہ کو نبی دے نیڑے بیٹھا سی، کسی دا دل کردا سی میں نبی تو دور ہوں، آج نیڑے نیڑے حضور دے بیٹھے سن، ان سرکار ویکھ دے سن نبوت دی نگاہاں نال کہ کون ہے جڑا میرے علی نو جگہ عطا فرمائے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھ پئے، سمجھو ذرا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتا علی پاک جی حضور ایتھے تشریف لے آؤ، ہن جس ویلے مولا کائنات نبی دے قریب بہ گئے نا، تے صدیق اکبر نے عرض کیتا حضور بیٹھ جاؤ، تے علی بہ گئے، حضور بہ جاؤ، تے علی بہ گئے، میرے آقا دی نبوت والی زبان حرکت میں آ گئی، میرے آقا فرمایا صحابہ سن لو، جی آقا فرمایا فضیلت والیاں دی فضیلت نو فضیلت والے ہی جان دے نے، توجہ ہے، ہوں بندے جن بجے آنے نے جمعہ تے اُنے بجے ہی ہونا ہے نا، ویسے دکھ اس گل کا ہوندا ہے، اسی حافظ صاحب دی شادی دے بھی آئے ساں، انہاں جڑا ٹائم دیتا ہے اس ٹائم تے انہاں لنگر نہیں کھلایا سانوں، اسی 2-3 گھنٹے اڈیکے ہے، اسی لڑے نہیں، لڑے بھی نہیں تھی، اسی یہ بھی نہیں آکھیا اسی جاندے پہ ہاں، گل سمجھ آئیے، تسی بیاواں تے جاندے ہو، تانوں ٹائم دیتا جاندہ 2 بجے دا، اوتھے کھانا ملدا 5 بجے، تسی کدے لڑے جے؟ کدی واپس آئے جے بھی میں روٹی نہیں کھانا میں جاندہ پہ ہاں؟ انج نہیں ہویا، صبر کری دے، مسیطے 2 منٹ اتھے ہو جانتے کیوں لڑ دیں؟
नहीं उंज मैं तो टाइम ते छड़ दियांगा उंज मैं गल कीती है कि तू जंज हाल जगह मैरिज हाल च ना लड़े उत्थे पता ना भी तेरा जाती मसला है ते मसीते दे मौलवी बेचारा सीधा साधा बंदा जदों दिल कीता दबा लिया ए सब तो मिंबरे रसूल आला मुसल्ला रसूल आला ये उत्ते खलोण वाला भी आला लेकिन साडा हाल है जेड़ों बंदा एक विंगा होया नहीं मसीत दा ते मौलवी बाहर मैनू 15 साल हो गए थे जुमा पढ़ाने नूं किन्ने साल एक बंदा विंगा हो गया उन्हें आखिया छुट्टी जी छुट्टी ना कोई एहतजाज ना कोई दरखास्त ना कोई थाना ना कोई कचहरी ना कोई डेरा इंज नहीं हुंदा एडा ही दीन नूं कमजोर समझ लिया एडा ही दीनदार नूं कमजोर समझ लिया एडी मसले की पावर कम समझ लीए लेकिन तुहानूं कदी समझ नहीं आई असी जिथे जाना है मिंबर साडा मुसल्ला साडा स्पीकर साडा ओही नाता ते ओही जिक्र रसूल हाँ ये गल ज़हन च रखना गल इस पास ये सानू पता है भी साडे खतीब इमाम की पावर कोई नहीं जनो दिल कीता लगा गया लेकिन ये सानू पता भी असी जिथे जाना मिंबरे रसूल भी लभेगा मुसल्ला रसूल भी लभेगा ते स्पीकर भी लभेगा ते जिक्र रसूल भी होगा जी तो बात ही अर्ज कर रहे असी हजूर मैनू पहचानो मैनू सियाणो वो मसला ही मैं हल कर दिता भी फजीलत वालियां दी फजीलत नूं इज्जत वालियां दी इज्जत नूं इज्जत वाले समझदे ने